السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈیموکریسی، جمہوری نظام کی۔ ویسے تو جمہوریت ایک ایسا لفظ ہے جس سے پاکستان کا بچہ واقف ہے، کیونکہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جمہوریت کے گن گاتی ہے اور خود کو اس نظام کا علمبردار کہتی ہے۔ بارہا ہم سیاستدانوں کے منہ سے سنتے آئے ہیں جمہوریت کی بقا اس میں ہے، جمہوری اقدار ایسے فروغ پاتی ہیں، اور یہ بھی کئی بار سنا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ آخر جمہوریت خطرے میں کیسے پڑ جاتی ہے اور جمہوری نظام میں اداروں کی اہمیت کیا ہے، جمہوری معاشروں میں اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی ہے اور وہ اداروں کی خود مختاری اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایاز صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں جمہوریت فروغ پا رہی ہے؟ پاکستان کا پرابلم اگر میں بیان کر سکوں تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اچھا، 47 میں پورے ایشیا میں صرف 2 ڈیموکریسیز تھیں، ایک ہندوستان، ایک پاکستان۔ ہمارا پرابلم ملک کو معاشی طور پہ ٹرانسفارم کرنا ہے، لوگوں کے غربت سے نکالنا ہے، ملک جو ہے اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، نئے آئیڈیاز کو فروغ دینا ہے۔ وہ ڈیموکریسی سے ان کا ایک دور کا رشتہ بنتا ہے، لیکن یہ جو ہم پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہوگی تو یہ ہوگا، یہ بالکل مطلب 100% درست نہیں ہے۔ ایشیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے ڈیموکریسی کی وجہ سے ترقی نہیں کی، وہ فیکٹرز اور تھے۔ چین کا اگزامپل آپ لے لیں، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو جاپان ڈیولپ کیا وہاں تو کوئی ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جو سنگاپور وغیرہ ہیں وہاں پہ لی کوان یو جیسے حکمران بڑے اسٹرانگ مرد آہن قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے معاشروں کو ایک سمت میں ڈالا۔ تو ڈیموکریسی اچھی چیز ہے، اتھارٹیرینزم سے 100 گنا بہتر ہے، آزادی ہونی چاہیے، لبرٹی ہونی چاہیے، لیکن جن فیکٹر سے ایک قوم ڈیولپ کرتی ہے، آگے جاتی ہے، وہ اور چیزیں ہیں جن کا فقدان ٹوٹلی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ایک ڈسپلن ہے، ایک ورک ایتھک ہے، ایک کرپشن اور یہ رشوت اور اس طرف جانا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے وارن کیا تھا اپنی اگست 11 کی سپیچ میں۔ انہوں نے جہاں پہ مائنورٹیز کی بات کی تھی کہ آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، لیکن انہوں نے اس پہ بھی زور دیا تھا کہ ہمارے اقربا پروری ہے، رشوت ہے، کرونیزم ہے ہمارے معاشرے میں، تو ان کو ٹرانسفارم کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو روس جو ڈسٹروائے ہوا اس کے گورباچوو اور اس کے بعد، وہ ڈیموکریسی سے ڈسٹروائے ہوا تھا۔ ان کی ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ تھی، اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ سپر پاور رہا۔ چائنا میں کون سی ڈیموکریسی ہے؟ وہاں ان کی ایک اپنی ڈیموکریسی ہے جس میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایک منوپلی ہولڈ کرتی ہے پاور پہ۔ تو یہ جو ہم رٹ لگائے کرتے ہیں، ڈیموکریسی اچھی چیز ہے، لیکن ڈیموکریسی پلس کی ضرورت پاکستان میں ہے۔ پلس والے فیکٹرز یہاں پہ نہیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، جو ہم کرپشن بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی، زیادہ تر سو کالڈ جمہوری ادوار میں آئے ہیں، اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں رول آف لا ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہم نے طبقاتی معاشرہ بنا دیا ہے۔ ریسورسز جو ہیں کنسنٹریٹڈ ہیں کئی طبقات میں، اور ہم رٹ لگائے کبھی ہم اسلام کا نام استعمال کر لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ چیزیں کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو کل کی جو تقریب تھی جس میں چیف جسٹس بولے کہ جی میں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، نہ میں کوئی مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ تو آپ دیکھیے۔ علی احمد کرد ہمارے دوست جو ہیں، بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں، لیکن ایک جذبات بھری تقریر جو ہے ادھر ادھر ایسے کر کے، یہ لائرز موومنٹ جو تھی وہ جذبات سے بھری ایک وہ موومنٹ، اس سے پاکستان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ سوائے وکلا کی جو فیسیں ہیں بڑھ گئی ہیں، ان کا روب بڑھ گیا ہے، ان کی دیدہ دلیری بڑھ گئی ہے،
उस मूवमेंट से और क्या हुआ है? तो हम ये खामखा, कभी हम कहते हैं जी फ्री जुडिशरी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेमोक्रेसी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये 74 साल तो हमने देख लिया है, हमारी डेमोक्रेसी जो है बेशतर मुसलमान ममालिक से यहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेसी है, लेकिन मोरक्को जैसे मुल्क जो हैं जहाँ पे बादशाहत है वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। दुबई का हम एग्जाम्पल देते हैं, पाकिस्तानी भागे जाते हैं वहाँ पे जब उन्हें सैर व तफरीह की गर्ज हो। दुबई में कौन सी डेमोक्रेसी है? वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून है, उस पर हर एक कोई अमल दरामद करना पड़ता है, वो रूल ऑफ लॉ है। और एक और चीज़ मैं कह दूँ, यूरोप में ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ पहले आया था, बादशाहों और एम्परर्स के ज़माने में रूल ऑफ लॉ आया था। डेमोक्रेसी तो यूरोप में इस सदी में आई है, सिवाय इंग्लिस्तान के जो पिछले था, फ्रांस में कभी आती थी कभी जाती थी, तो वहाँ रूल ऑफ लॉ पहले आया, डेमोक्रेसी बाद में आई। ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है जमहूरियत इदारों का मजमुआ है और मुआशरे की तरक्की के लिए इदारों की बालादस्ती कितनी ज़रूरी है? जैसा कि अयाज साहब ने भी जिक्र किया, ये इदारों की एक बहस क्यों छिड़ गई है? देखें, बात ये कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फादर ऑफ द नेशन ने अव्वलो आखिर डेमोक्रेसी की बात की है, और वो डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में मेरा ख्याल बहुत हद तक बुनियादी फ़र्क है। जब हम जमहूरी माशरे में अदारों की बात करते हैं तो वो जमहूरी माशरा एक्चुअल वो अदारों को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। अदारे बाख्तियार होते हैं। हम अपने मंशूरों के अंदर तकारीर में तो ये कहते हैं कि जी अदारों की मजबूती और बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट आज़ाद होनी चाहिए, बड़े फ़ैसले पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। ये बहस बड़ी दिलचस्प है। देखिए, जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया, आसमा जहांगीर साहिबा एक दलेर खातून थी, और मैंने भी उसके एक दो सेशन अटेंड किए हैं कि वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो रही थी, सिविलियन हाकमियत की बात हो रही थी, इंसानी हकूक़ की बात हो रही थी, हकीकी जमहूरियत की बहाली की बात हो रही थी। देखिए, ये सब कुछ कोई जज्बाती तकारीर से नहीं होना कि जी आप तकारीर करके अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे वापस तो ये कुछ हो जाएगा। देखिए, आसमा जहांगीर ने तो इसके लिए बाकायदा जद्दोजहद की, लेकिन क्या हमारे तर्ज अमल अपने जमहूरी हैं कि हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन हमारे अपने तर्ज अमल ने हम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सियासी तर्ज अमल अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हैं, अपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को तो बड़ा अलमिया इस वक्त तक यही है कि आप देखें कि अपोजिशन जमातें खुद किसी एक एजेंडे पर मुतफिक नहीं है, हुकूमत जो मौक़िफ़ अख्तियार करती है तो इत्तेहादी उनके साथ खड़े नज़र नहीं आते। और चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है वो बात तो उन्होंने देखे, वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल तारी कर दी गई, और अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने वहां पर ही उसका जवाब दिया कि ना हमने आज़ादाना फ़ज़ा में फ़ैसले किए, ना हम पे कोई असरअंदाज हो सकता है। बातें उनकी 100% दुरुस्त है, लेकिन जब आप अदलिया की भी तारीख देखते हैं तो उस पर भी नज़रिया ज़रूर तो मौजूद था। और अदारे तभी स्ट्रेंथन होंगे जब हमारी डेमोक्रेसी का रुख दुरुस्त होगा, जिसका फादर ऑफ द नेशन ने बात की थी कि हमारी जमहूरियत के पैमाने भी अपने हैं, कि हम उन्हीं पैमानों के मुताबिक उसे जमहूरियत समझते हैं, इसीलिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। और ये बात दुरुस्त है कि क्या सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं? हमने तो अपनी लाइफ में जो देखा है कि वो जो डेमोक्रेसी जिस पर मुल्क और माशरे तरक्की करते हैं उसमें कुछ लाइंस ड्रा होती हैं, उसमें वाक़तन कानून की बालादस्ती होती है। मैं हमेशा यहाँ नहीं कहता कि जी कानून की बालादस्ती देहातों चकूक और शहरों में तो होती है, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया और बदमाशिया जो है वो कानून से बालातर है, कोई उन्हें पूछने के लिए तैयार नहीं। और फिर हमारे पास एक नुस्खा कीमिया मौजूद है अभी तक, वो आईने पाकिस्तान की सूरत में, उसमें सबकी लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं कि आपका ये रोल है, अदलिया का रोल है, सिक्योरिटी इदारों का रोल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल है। क्या वो सारे मादर पितर आज़ाद होते हैं कि उनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं? मैं आज भी समझता हूँ कि ये जो अदारों की बहस से कतारा जाती बहरानी कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर हुई है। और हमारी सियासत कमज़ोर होने की बड़ी वजह यह है कि हमारा सियासतदान करप्ट हुआ है, सियासतदान डिलीवर नहीं कर पाता। हुकूमतें जब डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर उस पर गालिब आने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदरूनी तौर पे वाक़तन वो जमहूरियत इक़्तिदार और रवैयात के मुताबिक चलें, पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत हो, तो फिर ये कैफियत तारी ना हो। ये जो करप्शन और लूटमार की बात की जाती है, क्या ये आज की बात है?
آپ اپنی 74 سالہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کرپشن اور لوٹ مار پہ آپ سیاستدان کو ٹارگٹ کرنا، پرائم منسٹر کا نام لے سکتے ہیں، چیف منسٹر کا نام لے سکتے ہیں، جس کا مرضی ہمیں نام لینے کی آزادی ہے، کچھ اور اداروں کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، اور یہی وجہ ہے. اور اس کی سب سے بڑے ذمہ دار ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. یہ آپ کی پارلیمنٹ ایک کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں؟ اپنی مراد کا بل ہے، اپنے آپ کو قانونی تحفظ دینا ہے، اپنے سیاسی مفادات کی ترویج کرنی ہے. پھر ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی. جس دن آپ واقعتاً آئین پاکستان کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو حدود اور قیود کا پابند بنائیں گے، سب کچھ درست ہوگا. اگر آئین پاکستان آج کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا تو لائیں پھر بیٹھیں، سر جوڑیں، کوئی نیا عمرانی میں معاہدہ کر لیں، لیکن آپ سر تو جوڑیں نا. بیٹھ کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے گالی گلوچ کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سیاست کمزور ہو رہی ہے یا جمہوریت کمزور ہو رہی ہے کہ پاکستان میں محض انتخابات کا انعقاد کروا دینا ہی جمہوریت سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ جمہوریت کا بڑا محدود معنی ہے کہ انتخاب کروا دیا جائے اور اس سے جمہوریت ہوتی ہے. وہ جمہوریت کا ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن دو انتخابات کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی جمہوریت کو جج کیا جاتا ہے. اور جمہوریت کی جو ٹریجڈی ہے یا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جمہوریت پسند بننے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جمہوری نظام کا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت کی شکل بدل گئی ہے، بگڑ گئی ہے بلکہ کہنا چاہیے. دیکھیے، جمہوریت ایک مکمل نظام حیات اور نظام حکومت ہے. جمہوریت کو چلانے کے لیے نہ صرف یہ جو بحث ہم یہاں کرتے رہتے ہیں نا اداروں ہونے چاہیے. اگر ادارہ میرا کام کرتا ہے وہ ادارہ ٹھیک ہے، اگر میرے حق میں نہیں ہے تو پھر ادارہ کو میں نے زندہ نہیں رہنے دینا. اور اس لیے جمہوریت ایک مکمل نظام حکومت ہے. اس کے لیے نہ صرف اداروں کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے جمہوری کلچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جمہوری سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جمہوری فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جمہوریت کو چلانے کے لیے آپ کو جمہوریت صرف تقریروں میں نہیں رکھنی ہوتی. اگر پاکستان میں جمہوریت نہ ہوتی، جو یہ 2 دن کی کانفرنس ہوئی ہے یہ منعقد نہیں ہو سکتی. جو باتیں وہاں کہی گئی ہیں جوڈیشری کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، وہ ان ملکوں میں نہیں کہی جا سکتی جہاں جمہوریت نہ ہو. ہاں، جمہوریت کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جمہوریت ایک مکمل نظام حکومت ہے، صرف تقریروں کی بات نہیں ہوتی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ سوشل جسٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں. جمہوریت کس کے لیے؟ اگر آپ سوشل جسٹس پرووائڈ نہیں کر سکتے، ایکویلٹی انشور نہیں کر سکتے، اقتصادی جمہوریت نہیں لا سکتے، تو جمہوریت عوام کی جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت بڑے لوگوں کی جمہوریت ہوتی ہے، پیسے والوں کی جمہوریت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے لیکن اس کی کوالٹی بہت کمزور ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ادارے سمبلائز کرتے ہیں جمہوریت کی وہ اپنی بنیادی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے. اور آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، نظام کوئی بھی ہو، امریکی ہو، برطانوی ہو، چین کا ہو، کسی کا ہو، اگر ادارے، سیاسی ادارے وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام نہیں دیں گے تو جو قوت ہے، جو طاقت ہے ریاست کی، وہ ہمیشہ جو سیاسی اداروں سے شفٹ ہو کے کہیں اور جائے گی. اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو وہ گلیوں سڑکوں پہ آئے گی تو وہاں اس ملک میں سول وار ہوگی، یا پھر وہ جو ادارے دوسرے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ جمہوریت کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کی کوالٹی کمزور ہے کیونکہ جمہوری کلچر ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. ہم بات جمہوریت کی اس وقت تک کرتے ہیں جب جمہوریت میرے سیاسی مقاصد کو پورے کرتی ہے. جس وقت جمہوریت میری مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے نا تو ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بادشاہت ہے. اور جمہوریت چلانے کے لیے اقتصادی انصاف اور کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکنا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جمہوریت چلانے کے لیے ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جس کا مطلب حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو منیمم سوشل اور اکنامک سیکیورٹیز پرووائڈ کرے. جب تک آپ منیمم سوشل اور اکنامک سیکیورٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتے، جمہوریت کا نعرہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. صرف یہی ہوتا ہے کہ تقریروں تک جمہوریت ہے، مجھے آزادی ہے کہ میں گالیاں دوں. ایک اور چیز، آخری پوائنٹ، جمہوریت کی جب آپ بات کرتے ہیں، جمہوریت جہاں آپ کا حق ہے
وہاں وہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے. میری جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی جمہوریت شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جب میں کہتا ہوں مجھے آزادی ہے گفتگو کرنے کی، تو یہ بھی مجھے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی اوروں کو بھی حاصل ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو جمہوریت خود ہی فوت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے حقوق کا آپ کو معلوم ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے. تو خاور، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور کیا خان صاحب کی قیادت میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک جمہوری معاشرہ فروغ پا رہا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کو تو آئے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان ماشاءاللہ پچھلے 73 سال سے اس ملک کے اندر موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک جمہوری معاشرے کی، اور جو آج کا سبجیکٹ سوال ہے کہ جمہوری معاشرے کے اندر اداروں کی بالادستی کا جو سوال آج ہم نے رکھا ہوا اپنے پروگرام میں، یہ 2 ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز. ایک تو ڈیفینیشن جو پہلی بات ہے جمہوری معاشرہ، کیا ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں؟ آپ کوئی بھی جو ڈیفینیشن دیکھ لیں کسی جمہوری معاشرے کی، گوگل کر لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، اس میں بڑی ایک بنیادی چیز بتائی جاتی ہے، وہ ہے ایک رسپانسبل اور ایکٹیو سٹیزنشپ. کہ کیا اس معاشرے میں رہنے والے لوگ رسپانسبل ہیں، ان کے اندر ٹروتھفلنس ہے، وہ سچ بولتے ہیں، کیا ان کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ہاں انٹیگریٹی کا کیا کس لیول کا جو ہے وہ اسٹیٹس پایا جاتا ہے، رشوت ستانی کے کیا معاملات ہیں. اگر آپ ان تمام جو پیرامیٹرز کے اوپر پاکستانی معاشرے کو آپ چیک کریں تو میرے خیال میں ہم تو کسی جگہ پہ بھی نہیں آتے. ہم دنیا کے اندر کیوں ایک کرپٹ معاشرہ یا کرپٹ ملک کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر خاور گمن کو اگر موقع ملتا ہے ایک لائن کو کراس کرنے کا تو میں لائن کراس کروں گا. میرے سامنے مجھے رات کو یا کسی بھی موقع کے اوپر اگر ٹریفک سگنل میں دیکھتا ہوں کہ آگے پیچھے پولیس والا نہیں کھڑا تو میں ٹریفک سگنل کراس کر جاؤں گا. مجھے کسی جگہ کے اوپر کوئی سفارش اگر استعمال مجھے نظر آ رہی ہے کہ میں سفارش استعمال کر کے کوئی اپنا کام جلدی سے کروا لوں گا تو وہ میں کروا لوں گا. اور اسی طرح اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہر جگہ کے اوپر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس چیز کو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں. تو وہی معاشرہ جو ہے، اسی معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں، اسی کے اوپر مشتمل آپ کے ادارے ہیں. اداروں کے اندر تو کوئی خدا نخواستہ مطلب آپ کیا کہاں سے کوئی فرشتے آپ لے آئیں گے؟ اداروں کے اندر بھی تو آپ اسی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہی وہاں پہ اپنی ساری کی ساری خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں نا. ہماری جوڈیشری کے اندر جو لوگ ہیں، اب ہماری جوڈیشری کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے ججز کی سلیکشن کا، اس کے اوپر بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے. کیا وہ کس بنیاد کے اوپر وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو بات کی جاتی ہے کہ کیا وہاں پہ آپ کو کوئی آپ کو ہلکا سا بھی شائبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جمہوری کلچر پایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. پیورلی ایک ٹرائبل سوسائٹی کے طور پر وہاں پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیہیو کرتی ہے. جو پسند ہیں وہ بالکل اوپر آ جاتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دی جاتی ہے، مرضی کے لوگوں کو آپ وزیر بنا دیتے ہیں، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو نکال دیتا ہے. وہاں پہ بھی کوئی آپ کو کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بھی جو ہے جمہوری کلچر آپ نظر ہی نہیں آتا. لہٰذا یہ ایک المیہ ہے جو کہ ایک بیماری ہے پاکستان کو. جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کیوں نہیں اور جمہوری معاشرہ کیوں نہیں ہم 73 سال کے بعد بھی ایک بن پائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ہر سطح کے اوپر یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے یہ وقت لگے گا. ظاہر ہے یہ آپ کے ہماری جو جسے ایلیٹ کیپچر بھی کہا جاتا ہے، جب اوپر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہے اعمال سے یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ وہ جمہوریت پسند ہے، تو پھر نیچے والے تو آپ کو پتہ ہے وہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمبا اس کے اندر آپ کو ایک پروسیس چاہیے. ایک کسی بھی سوسائٹی کو کسی بھی کلچر کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے پیچھے پر ایک لمبی تحریک ہوتی ہے. جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ وہ ججز موومنٹ پاکستان کی ہم نے تو میں تو بالکل اب نیا جرنلزم میں آیا تھا تو وہ ایک بڑی زبردست موومنٹ تھی. ایاز صاحب حصہ تھے، سلمان غنی صاحب حصہ تھے. ایک رول آف لاء کی بات کی جاتی تھی اور کی جا رہی تھی، اور پھر ایک ظاہر بات ہے ایک لانگ مارچ ہوا، ہمارے ججز جو ہے بحال ہوئے، اور لیکن اس کے بعد وہ جو ایک سیاہ دور ہم نے دیکھا سابقہ ہمارے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اتنے عرصے تک رہے، اور اس کے بعد وہ ان کی جو لیگسی ہے
انتہائی ادب کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اختلاف قدس صاحب سے نہیں ہے، لیکن قدس صاحب کی باتیں سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جناب پتہ نہیں سارے اس پاکستان کی سب سے بڑی بیماری جو ان کو ایک آدھ ادارے کے اندر نظر آتی ہے، لیکن آپ کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ نے چاندی داروں کو اسپیئر کر رہے ہیں، جو بھی بحث و مباحثہ کرنا وہاں پہ ان کو اس طرح پبلکلی آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ ان کو ان کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر جس طرح یاس صاحب نے بالکل ہی کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم دور دور تک بھی ابھی جو ہے جمہوریت کے حوالے سے یا جمہوری جو روایات ہیں، جمہوری قدریں ہیں، وہ بالکل اس کے قریب نہیں ہیں. اب ملک کے اندر جو مسائل دوسرے ہیں، رول آف لا ہے، وہ کس طرح آئے گی؟ وہ ڈنڈے کے زور پر آئے گی کیا جمہوریت کے ذریعے آئے گی؟ قانون کی عملداری کی آپ نے بات کی اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انسان کی نہیں قانون کی حکمرانی ہے. تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ اور اگر جیسا کہ کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہے تو سیاسی قوتوں کو تحفظات کیوں ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا چیف جسٹس صاحب کی تقریر کا، ان کا کہنا تھا کہ کسی کی جرت نہیں کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالے اور کسی سے کبھی ڈکٹیشن نہیں لی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ نہ اٹھوائیں، پاکستان میں انسان کی نہیں قانون کی حکمرانی ہے. تو آپ کی نظر میں پاکستان میں قانون دانوں کا کردار، قانون کی بالادستی، حکمرانی اور انصاف کی فراہمی میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جج صاحب جو اگر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے کیا اختلاف کیا جا سکتا ہے جب وہ کہیں کہ میں نے ڈکٹیشن نہیں لی، نہ کسی کی ہمت ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک جوڈیشری کا سیاسی کردار رہا ہے. یہاں پہ مارشل لاز جب لگیں تو ان کو ویلیڈیٹ کرنے والی یہی جوڈیشریز تھیں. ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد جسٹس انوار الحق نے نصرت بھٹو کیس میں نہ صرف وہ ٹیک اوور ویلیڈیٹ کیا اور ڈاکٹر آف نیسیسٹی کے بارے میں پورا ایک تھیسس بیان کر دیا، بلکہ جنرل صاحب کو یہ اختیار بھی دیا اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہ ان کو آئین میں ترمیم کا بھی حق ہے. سارے مارشل لاز جو کوئی ایک مارشل لاء بھی نہیں جو ویلیڈیٹ نہیں ہوا. یہ جو ہے ایمرجنسی لگائی بعد میں جنرل مشرف نے، اس کے بارے میں لے دے ہوئی، پر جو ان کا اوریجنل ٹیک اوور تھا 12 اکتوبر کو اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا اور اس جوڈیشری کے حصے افتخار چودھری صاحب بھی تھے. تو یہ بس یہاں پہ ہماری کہانی ایسی ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ خود نہیں اعتراف کیا کہ ہم پہ پریشر تھا ذوالفقار علی بھٹو مرڈر کیس میں اور ہم پریشر سہ نہیں سکتے تھے. یہ تو آن ریکارڈ یہ چیزیں ہیں. اور یہ داستان شروع ہوتی ہے جسٹس منیر سے، جب پہلے جو وہ ڈسمسل تھی تمیز الدین خان کی اور کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ڈاکٹر آف نیسیسٹی کے اوپر. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے پاکستان میں جہاں پہ عوام اور سیاسی پارٹیز کو کچھ کرنا چاہیے وہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور سارا بوجھ جو ہے پھر عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم نے کھڑا ہونا نہیں ہے. اور ممالک ہیں جہاں پہ کہیں ٹیک اوور ہوتا ہے تو لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی وہ ٹرکی میں ہوا تھا، کئی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہاں پہ ہمارا وہ قانون دانوں والا معاشرہ ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہائی کورٹ جا رہے ہیں، وہ کام کر دیں جو کہ معاشرہ اور پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکتی. تو ہمارا ریکارڈ مکسڈ. اور ایک بار پھر میں لائرز موومنٹ کے بارے میں کہوں گا، اس کا سوائے وکلا کی فیسیں بڑھنے کے، وہ آج یہ سارے چیمپئنز ہیں نا ہیومن رائٹس کے، آپ کسی وکیل کو کرنے تو جائیں نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ان کی فیسیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. غریب آدمی تو ان کو کر ہی نہیں سکتا، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں. اور جو یہاں پہ معاشرے میں جو ہے بڑا سیٹ ہے جس پہ کوئی قانونی کوئی چارج اس پہ لگا ہو، سب سے بڑے بڑے وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کوئی وکلا کی کمی نہیں ہوتی. تو یہ بس باتیں ہیں ہماری جمہوریت کی اور ہم جمہوری ہیں اور ایسے ہیں اور فلانے ہیں، لیکن بیچ میں جو ایک سبسٹنس ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے خاور صاحب آپٹیمسٹک ہیں، جوان آدمی ہیں کہ امپروو ہوگا معاشرہ. 74 سال میں تو امپروو نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں امپروو پاکستان میں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے بہتر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جیسے کہ سلمان صاحب ابھی کہا گیا کہ جو باتیں آپ کی پارلیمان میں کرنے والی ہوتی ہیں، جو معاملات آپ پارلیمان میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، وہی سیاستدان وہی معاملات اٹھا کے عدالت میں لے جاتے ہیں.
देखिए, मैं तो यहाँ पर कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप तो महंगाई के इशू भी कोर्स में लेके जाते हैं कि जो मसाइल, बुनियादी बात वही है कि आईने पाकिस्तान के तहत आपकी हदूद और क़यूद जो तय कर दी गई हैं, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट वाक़तन अपना रोल अदा कर रही हो और पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मैंडेट के मुताबिक चल रहे हों, तो फिर ये अदारों वाली बहस की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात हमारे भाई खावर घुमन साहब ने मुझे जिक्र किया है कि जो अदलिया की स्ट्रगल में अयाज साहब और मैं वहाँ पर शामिल थे। अयाज साहब ने तो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म इस हवाले से किया और मुझे याद पड़ता है कि हम भी बड़े जज्बाती थे, लेकिन खावर साहब हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि हमारे हीरो भी जाली निकलते हैं, कि इसमें कोई शक नहीं कि हम इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली को समझ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ का एक नया सवेरा होगा जिसमें सबको इंसाफ मिलेगी। देखिए, अगर हम अपनी सियासी तारीख उठा के देखें तो इंसाफ बुनियादी ज़रूरत है। ये तहरीक इंसाफ क्यों बनी थी? इसीलिए बनी थी ना कि इमरान खान साहब भी बात करते थे कि जी इंसाफ की फराहमी आम आदमी को, बात है कि ना हमें समाजी इंसाफ मिलता है, ना हमें इंतज़ामी इंसाफ मिलता है और ना हमें अदालती इंसाफ मिलता है। और चीफ साहब ने जो बातें की हैं, देखें वो बातें भी वहाँ का एक सूरत हाल बनी थी कि कुर्द साहब ने जिस तरह वहाँ पर एक जज्बाती तकरीर की, मैंने पहले भी इसलिए ये बात कही है कि चीफ जस्टिस साहब वो बड़े गौर से सुन रहे थे और फिर उन्होंने जो बात कही है कि जी हम पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, ये बात उनकी हद तक दुरुस्त है। लेकिन एक पॉइंट मैं भी कहूँ कि उससे पहले काजी फायज ईसा साहब ने भी खिताब किया था, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं इसे बेफ़ायदा इसलिए नहीं समझता कि वहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और ये बात दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के लंबरदार हैं और पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने तर्ज अमल का जायज़ा लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ऐसे सेल मौजूद हैं कि जो आम आदमी को अदल इंसाफ फराहम कर? लोग तो धक्के खा के 20-20, 25-25 साल, और फिर मैं ये बात कहूँगा और वो पैकरे हम दो सना से थोड़ा सा गिला भी सुन ले कि ऊपर वाली जुडिशरी ठीक है, ये जो हमारी लोअर जुडिशरी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बात ये कि हमारे नज़दीक इसलिए हम हमेशा अपना वजन अदालतों के साथ डालते हैं कि जब हमने गायब होना है तो हमें अदालतों ने रिलीफ मुहैया कर दें। सियासी कारकुनों को भी ये मिलता है, सियासतदानों को भी मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जो है हर हवाले से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और अदारे तभी मजबूत होंगे जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट होगी। आप अदारों को डिस्कस तो बैठ के करते हैं, लेकिन जब आपके पास सारा इक़्तिदार होता है तो आपने अपने आप को क्यों पाकिस्तान के अंदर मजबूत नहीं किया? आज सिविलियन बालादस्ती की हम बात कर रहे हैं, हमारे अपने तर्ज अमल जो है वो इससे मुताबिकत नहीं रखते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसमें इंसाफ की फराहमी में कानूनदानों का किरदार, और क्या वाक़ईतन पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? देखिए, जो कानून की हुक्मरानी है और इंसाफ की फराहमी का जो इशू है, उसमें जुडिशरी एक अहम एलिमेंट है, लेकिन ये सिर्फ जुडिशरी से आप मुंसलिक नहीं कर सकते। अच्छा। इसलिए कि इंसाफ की फराहमी और कानून की अमलदारी एक ऐसा अमल है जिसमें एग्जेक्टिव का भी रोल होता है, ब्यूरोक्रेसी का भी रोल होता है, सिक्योरिटी के अदारों का भी रोल होता है। लिहाजा जब तक पूरा निज़ाम हुकूमत आपका काम ना करे, आप इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ जुडिशरी पे आप नहीं छोड़ सकते, जुडिशरी का एक अहम रोल है। लेकिन दूसरा आपको ये भी गौर करना है कि क्या वजह है कि हम बहुत से ऐसे मामला जो कि सियासी होते हैं वो जुडिशरी के पास क्यों लेके जाते हैं? बिल्कुल। हम वो ज़रा से वो सखर में घर गिर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, हम पुन्नू आकल से उनको कहते हैं कि जी वो इंजीनियर्स को भेज दो, आर्मी के इंजीनियर्स को भेज दो, वो आर्मी इंजीनियर्स आके वो अपने ईवीएम का मसला भी तो लेके जाना है ना। तो ये चीज़ें आपको गौर करने वाली हैं कि जो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं स्टेट के, जो एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, जब तमाम प्रॉपरली फंक्शन करेंगे उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है, उस वक्त इंसाफ की फराहमी आम आदमी को होती है। इस वक्त इंसाफ की फराहमी इतना आसान काम नहीं है, गरीब आदमी के लिए इंसाफ हासिल करना कोई आसान काम नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। और जहाँ तक ये वकला की जो कहना मूवमेंट चली थी, ठीक है उन्होंने रिस्टोर करने का काम किया, लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो यंग लॉयर्स का एक तबका है, उन्होंने जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी होती है, उनको अच्छा खासा हॉस्टेज बनाया हुआ होता है जजेस को। जिस तरीके से बदतमीज़ी का किया जाता है उस लेवल के ऊपर, वो भी गौर करने की ज़रूरत है कि उससे कोई रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं होता, उससे भी जो है ये इंसाफ की फराहमी नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है
کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں تم نے رول آف لاء کرنا ہے، میں کہوں آپ نے رول آف لاء کرنا ہے، ہم کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ججز کو اپنے گریبان میں، ہمیں اپنے گریبان میں، اور باقی اداروں کو اپنے اپنے گریبان میں. تبھی اس ملک میں رول آف لاء ہوگا جب ہم سب مل کے رول آف لاء میں یقین کریں گے اور اپنی زندگی کو جمہوری قدروں کے مطابق متعین کریں گے. ٹھیک ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. خاور، آپ کی نظر میں کون پاکستان میں قانون کی حاکمیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو موجودہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خاص طور پر کم از کم میں نے جو اپنا ایکٹیو جرنلزم دیکھا ہے 2006 سے آنورڈ، مریم چارٹر آف ڈیموکریسی مشہور زمانہ، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو انہوں نے دستخط کیے تھے اس کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو پیپلز پارٹی نے خود اس کا جو ہے اس کے اوپر اس کا انحراف کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پیاری ہماری معصوم سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ میمو گیٹ سکینڈل ہوا، اس پیپلز پارٹی دوسری سائڈ پہ تھی، پھر ہمارے لاہور کے انقلابی دوسری سائڈ پہ پھر فینس کے کھڑے ہو گئے، کالے کوٹ پہن کے پہنچ گئے. اس کے بعد پھر سارے کا سارا آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر حکومت مل جاتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب عمران خان حکومت میں آ گیا ہے، تو آپ کو یہ تمام طبقے جو موجودہ حالات میں نظر آ رہے ہیں نا، مختلف جگہوں کے اوپر بڑے زور و شور سے تقریریں کرتے ہوئے کہ ملک کے اندر ہمیں جمہوریت چاہیے، ملک کے اندر ہمیں رول آف لاء چاہیے، ملک کے اندر ہمیں انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے. ایک تو ان کے فائنانسرز دیکھیں، انتہائی ادب کے ساتھ آسما جہانگیر ایک بہت بڑا نام تھا، انہوں نے ایک جدوجہد کی، لیکن ان کے نام کو میرے خیال میں ابھی کچھ لوگ نا استعمال کر کے تو کافی زیادہ وہ ہم دیکھ رہا ہوں، اور خاص طور پر سلمان غنی صاحب وہ دیکھیے کہ پوری لسٹ ہے جنہوں نے فنڈ کیا ہے یہ جو کانفرنس لاہور کے اندر ہوئی ہے، انٹرسٹنگ لسٹ ہے، پیسہ اکٹھا کر کے اس طرح کے، ہاں بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے. اور پاکستان سے بھی میرے خیال میں کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے آپ پیسے اکٹھے کر کے اس طرح کے ایونٹ پاکستان کے اندر اگر آپ جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں تو کسی ایک کا سیٹ سے رابطہ کر لیتے، شاید وہی آپ کو اس طرح فنڈ کر دیتا، لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیفرنٹ قسم کا کی سٹوری آپ کو نظر آتی ہے. تو رستے سارے وہ اقتدار کی جو راہداریوں کے ہی ڈھونڈ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ کو واقعی اس ملک کے اندر چاہیے جمہوریت تو پھر اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے. کل سلمان غنی صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ آپ اس وقت کوشش میں ہیں، ہماری اپوزیشن، اور میں تو لاہور میں تھا، شاید میرا اثر تھوڑا سا ہو گیا، کہ اس کوشش میں ہماری اپوزیشن کے کسی نہ کسی طرح وہ نظر کرم جو ہے نا پیاری سی معصوم سی اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے اوپر پڑ جائے، جو ہمارے جن کو ہم کبھی سلیکٹرز کا نام دیتے ہیں تو کبھی اور نام دیتے ہیں، جب نظر کرم پڑ جائے گی تو آپ دیکھیے گا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل پیچھے چلی جائیں گی، آپ کو ہر چیز بالکل اب ہرا ہی ہرا نظر آئے گا. لہٰذا اب وہ میں اس لیے ذرا تھوڑا سا پر امید ہوتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ تمام جو لوگ ہیں اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب یہ جو بات کرتے ہیں اب ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، جناب یہ ابھی جمعہ 8 دن آپ نے یہ بات کی تھی، اب آپ اسے انحراف نہیں کر سکتے. تو اللہ کرے کچھ چیزیں بہتر ہوں. جب برطانیہ کے اندر جمہوریت کو پنپنے میں ٹائم لگا، امریکہ باقی جو بڑے مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی وہاں پہ وقت لگا، قربانی دینا پڑی. یہاں کتنا وقت درکار ہوگا اور کون اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اسی پر بات کریں گے ہم اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے کہ پاکستان میں قانون کی حاکمیت کا خواب حقیقت بن سکتا ہے؟ بس ایسے ہی چلتا رہے گا جی مریم، بس یہی جواب ہے، بس جیسے ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب. دیکھیں خدا کرے کہ بنے، اور اس کے لیے آپ کو حضرت قائد اعظم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تبھی قانون کی حاکمیت قائم ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ ایک ایسا خواب ہے، یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے ہماری زندگی میں، نہ سے ہی اگلی جنریشن تک اگر رول آف لاء بہتر ہو جائے تو اچھا ہوگا. اس کے بغیر آپ جو دنیا کے سامنے جو ہے نا سر اٹھا کے چل نہیں پائیں گے، اور دنیا آلریڈی آپ کو بڑی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے. اگر آپ کے حالات و واقعات اس طرح کے رہے، آپ سے مراد ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ مشکل ہے لیکن ہمیں پر امید رہنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا